قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم جائیں گے، وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ اسٹیج پر جلوہ افروز موقر و معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں اور دوستوں اور نین بیٹا حلقہ بند کا اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں اور پردہ نشین ہماری ماؤں اور بہنوں، مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ادنا سا طالب علم جو جامعہ امام ابن تیمیہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، مسلمانوں، آج میں آپ حضرات کے روبرو ہوا ہوں جس موضوع کو لے کر، وہ موضوع دراصل جہنم کے اوپر ہے۔ جی ہاں، یہ موضوع اگر اس پہ تقریر کی جائے تو یہ موضوع ایک بڑا حساس موضوع ہے۔ جی ہاں میرے بھائیو، جہنم کے متعلق آج میرا موضوع ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں کیوں بھیجا؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب سوال پھر لوگوں سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو کیا ہم صرف اللہ کی عبادت ہی کرتے رہیں، ہمیں کچھ ملے گا کہ نہیں؟ جی ہاں، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے انعام رکھا ہے۔ جی ہاں، جس طریقے سے آپ کے مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، جب بچے گھر سے یا مدرسہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے استاد ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ کہ میرے بچوں سنو، تمہارے باپ نے تمہیں اس مدرسے میں بھیجا، تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اس مدرسے میں آئے ہو، تم اپنے بھائی بہن کو چھوڑ کر اس مدرسے میں آئے ہو، تم اپنے پریوار کو چھوڑ کر اس مدرسے میں آئے ہو، تم اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس مدرسے میں آئے ہو،
तुम अपने गाँव समाज को छोड़कर इस मदरसे में पढ़ने के लिए आए हो। ऐ मेरे बच्चों सुनो, तुम ध्यान से पढ़ना, रात दिन मेहनत करते रहना, रात दिन मेहनत करना, ऐश वाली जिंदगी मत गुजारना, या रात दिन मेहनत करते रहना। अगर तुम अपने उस्ताद की बातों को सुनोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे, तो तुम क्लास आगे बढ़ोगे, तो तुम टॉपर बनोगे, तुम कामयाब हो जाओगे। और ये मेरे बच्चों सुन लो, अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस मदरसे में आए हो, इस जामिया में आए हो, इस मदरसे में आए हो, तो ये मेरे बच्चों अगर तुम खेल कूद करा जाओगे, टाइम टू टाइम काम नहीं करोगे, टाइम टू टाइम तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, तो सुन लो मेरे बच्चों, तो तुम फेल पर जाओगे, तुम उसी क्लास में रह जाओगे। मेरे भाइयों, इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें आपको इस दुनिया में भेजा है। हमारा आप अगर अल्लाह की बातों को मानते हैं, हमारा आप अगर अल्लाह के रसूल की बातों को मानते हैं, हमारा आप अगर अल्लाह के फरमान को मानते हैं, हमारा आप अगर अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, तो ओ लोगों, हमारे लिए और आपके लिए जन्नत है। हमारा आप अगर अल्लाह की नाफरमानी में लगे रहे, हमारा आप अगर अल्लाह की बातों को नहीं मानेंगे, हमारा आप अगर अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानेंगे, तो ओए मेरे साथियों, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बेटो, तो तुम्हारे लिए जहन्नम है। मेरे भाइयों, गौर करो अल्लाह के फरमान पर। हमारा आप इस दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा है, मकसद क्या है कि मैंने अपने बंदों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। मेरे भाइयों, इसीलिए हमारे लिए और आपके लिए जन्नत और जहन्नम बनाया है। हमारा आप अगर अल्लाह की बातों को मानते हैं, हमारा आप अगर अल्लाह के रसूल की बातों को मानते हैं, हमारे लिए और आपके लिए जन्नत है। हम अगर अल्लाह की बातों को नहीं मानेंगे, हमारा आप अगर अल्लाह के रसूल की बातों को नहीं मानेंगे, तो फिर हमारे लिए जहन्नम है मेरे भाई। और जहन्नम आज हमारा आप कह देते हैं ना, ये दो दिन की जिंदगी ऐश कर लेते हैं, क्या है मेरे भाइयों? जहन्नम से डरो, जहन्नम का डर अपने अंदर पैदा करो। तो जहन्नम कौन सी जहन्नम है मेरे भाई? जहन्नम से डरो, कौन सी जहन्नम? अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, वो अम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊता किताबिया। और लोगों सुनो, जहन्नमियों को क़यामत के दिन जब उनके बाएं हाथ में नामाए आमाल दिया जाएगा, तो कहेगा कि काश मुझे ना दिया जाता, काश मुझे ना दिया जाता। वला मदरी मा हिसाबिया, और मुझे नहीं मालूम कि ये हिसाब क्या है, मुझे नहीं मालूम कि नामाए आमाल क्या है। मेरे भाइयों, फिर वो कहेगा या लैता कानतिल कासिया, यानी इस दुनिया में हम और आप जो जी रहे हैं, इस दुनिया को वो याद करेगा, और याद करने के बाद वो कहेगा कि काश को वो मौत आ जाती, काश को वो मौत आ जाती। मेरे भाइयों, गौर कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर साफ साफ ऐलान कर दे रहा है। लेकिन आज हमारा दुनियावी के चक्कर में आज हमारा अल्लाह की इबादत से दूर हो चुके हैं। आज दुनियावी के चक्कर में आज कुरान से दूरी इख्तियार कर चुके हैं। आज दुनियावी के चक्कर में आज हदीस से दूर हो चुके हैं, नबी के फरमान से दूर हो चुके हैं। मेरे भाइयों, गौर करो, ओ लोगों, ओ मालों के चक्कर में अल्लाह की इबादत छोड़ने वाला मुसलमानों, ओ मालों के चक्कर में अल्लाह की नमाज से दूर रहने वालों, ओ मालों के चक्कर में अल्लाह से दूरी इख्तियार करने वालों, ओ मालों के चक्कर में अल्लाह के नबी के फरमान से दूरी इख्तियार करने वालों, वो मालों के चक्कर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस को ठुकराने वालों मुसलमानों, सुनो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मागना अन्नी मालिया। उस दिन वो कहेगा, हाय आज मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया, आज मेरे माल ने मुझे हलाक कर दिया, आज मेरे माल ने मुझे नहीं बचाया। वो लोग आज हमारा इसी माल के चक्कर में आज अल्लाह की इबादत से दूर हो चुके हैं। वो लोग सुनो, जहन्नम को याद करो मेरे भाइयों, जहन्नम
سال تک جلائی گئی تو جہنم سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال تک جلائی گئی تو جہنم کالی ہو گئی، اور آج بھی وہ کالی ہے۔ اور لوگوں ایک مثال کے طور پر آپ یاد کریں، ایک مثال آپ لے لیجئے، اس بار ٹھنڈی کا موسم ہے نا، ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے، ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے۔ بہت لوگ جس کو ٹھنڈی لگتی ہے وہ اگر کہیں راستے میں ہوتے ہیں تو گاڑی رک کر وہ کہیں آگ لگاتے ہیں، اس کے بعد آگ میں وہ اپنے ہاتھ کو لے کے جاتا ہے، ہاتھ جب گرم ہو جاتا ہے تو اس ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا ہاتھ گرم ہو چکا ہے، اس لیے وہ کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس جہنم کو یاد کرو، اس کے بعد وہ کہے گا آج میرے مال نے مجھے ہلاک کر دیا، آج میرے مال نے مجھے نہیں بچایا، آج میرے مال نے مجھے نہیں بچایا۔ وہ لوگوں ذرا یاد کرو، کہے گا ماغنا انی مالیا ہلک انی سلطانیہ، آج میری بادشاہ نے مجھے ہلاک کر دیا، آج میری بادشاہ نے مجھے نہیں بچایا، آج میری بادشاہ نے مجھے ہلاک کر دیا۔ وہ منڈلو، وہ سرپنچو، وہ مکھیا اور ایم پی اور ایم ایل اے، تم ٹھیک ہے، تم اپنی جگہ اپنی اقتدار کرو، لیکن جب اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کا بلاوا آ جائے، اللہ اکبر کی صدا جب آ جائے تو لوگوں تم اپنی حکومت چھوڑ دو، تم اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، اللہ کی عبادت میں آ جاؤ، مسجد کا رخ کر لیا کرو۔ اگر تم اسی تکبر میں رہا کرو گے تو میرے بھائیوں غور کرو، اگر اسی تکبر میں رہو گے تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم جائیں گے۔ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ وہ 3 قسم کے لوگ کون ہوں گے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ نمبر 1 پہ ہوگا شہید، نمبر 2 پہ ہوگا عالم، نمبر 3 پہ ہوگا مالدار، نمبر 3 پہ ہوگا مالدار۔ یہ 3 قسم کے لوگ میرے بھائیوں سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے، اور اس وجہ سے جائیں گے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے قیامت کے دن شہید کو بلایا جائے گا، شہید کو لایا جائے گا۔ وہ جہاد میرے بھائیوں، جہاد میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں وہ شہید ہو گیا، لڑتے 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 جھگڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ کئی کافروں کو اس نے شہید کیا ہوگا، کئی کافروں کو اس نے قتل کر دیا ہوگا، خود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی ہوگی، خود کی گردن پر بھی تلوار چل گئی۔ میرے بھائیوں، پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا، اس شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا کہ ان نعمتوں کو تم یاد کرو۔ جنریٹر آپریٹر سے گزارش ہے کہ بازار کی طرف لائٹ نہیں ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ بازار کی طرف جائیں اور وہاں کی لائٹ چیک کر لیجئے۔ اور محمد شیر خان، آپ جہاں کہیں بھی ہیں جلد سے جلد اسٹیج پر آنے کی کوشش کریں، آپ کو بہت دیر سے کھوج کی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ شہید کو لایا جائے گا، شہید سے سوال کرے گا اللہ رب العالمین، جب وہ کہے گا، اللہ رب العالمین ان کو کہے گا کہ تم نے کیسے شہید ہوا، کس وجہ سے شہید ہوا، وہ کیا کہے گا جانتے ہیں؟ وہ کہے گا اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا، اے اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو گیا، اے اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہو گیا، کئی کافروں کو میں نے قتل کیا، کئی کافروں کو میں نے مارا، پھر میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ کذب کا تو جھوٹ بولتا ہے، ارے تو نے تو صرف اس لیے شہید ہوا تاکہ تجھے لوگ بہادر کہے، تاکہ تجھے لوگ طاقتور کہے، تاکہ تجھے لوگ بہادر کہے، تاکہ تجھے لوگ ہیرو کہے۔ یعنی اس کی یہ تکبر کی وجہ سے وہ اللہ رب العالمین ان کو ڈائریکٹ جہنم رسید کر دیتا ہے، صرف تھوڑی سی تکبر کی وجہ سے۔ مسلمانوں، اگر کسی بھی اقتدار پہ چڑھ جاتے ہیں، کوئی کسی کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو حکومت انہیں کی، سلطنت انہیں کی، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کی جگہ پہ کوئی پرواہ نہیں۔ میرے بھائیوں، سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا، وہ شہید اللہ کے راستے میں شہید ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں وہ قتل ہو رہا ہے،
لیکن اللہ رب العالمین پھر بھی ان کو جہنم بھیج رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ شہید نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے وہ شہید نہیں ہوا ہے بلکہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے. آج ہمارے مسلمان نوجوان اور بزرگ اس حال میں ہے کہ آج کوئی بھی اگر عبادت کوئی بھی نیکی کا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. میرے بھائیوں اس جہنم کو یاد کرو. وہ کہے گا کہ ہلاکانی سلطانیہ یعنی قیامت کے دن جب ان کا جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں مل جائے گا, نامہ اعمال جب بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہلاکانی سلطانیہ, آج میری بادشاہ کوئی کام نہ آئی, آج میری بادشاہ مجھے کوئی کام نہ دیا, آج میری بادشاہ نے مجھے ہلاک کر دیا. وہ لوگوں اور زندگی عیش و عشرت اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے والوں, اللہ کی نافرمانی کرنے والوں مسلمانوں, آج تم یہاں اگر پانی میں کیڑا گر جائے تو تم ان پانی کو نہیں پیتے ہو, کھانا میں اگر کوئی بھی کیڑا گر جائے تو تم ان کھانا کو نہیں کھاتے ہو. میرے بھائیو جب جہنم میں اللہ رب العالمین آپ کو بھیجے گا تو وہاں کیا ہوگا جانتے ہیں؟ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ. وہ لوگوں جہنمیوں کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا مگر پیپ اور بھوکے. میرے بھائیو آج اس دنیا میں ہم اور آپ کچھ کھا رہے ہیں, اگر اس میں کچھ ہو جائے تو ہم نہیں کھاتے ہیں. میرے بھائیو جہنم کو یاد کرو, جہنم سے ڈرو, جہنم کا خوف اپنے اندر پیدا کرو. میرے بھائیو ذرا یاد کرو کہ جہنم کیا ہے. کہے گا لا یأکلہ الا الخاطئون, اسے کوئی نہیں کھائے گا, اسے کوئی نہیں کھائے گا مگر گنہگار لوگ. وہ لوگوں آج یہاں پہ بہت سارے نوجوان ہیں, آج اس جلسے میں بہت سارے نوجوان ہیں, کسی کی عمر 20 سال, کسی کی عمر 25 سال, کسی کی عمر 30 سال, کسی کی عمر 35 سال. اے نوجوانوں, آج تم کی اپنے دوست کے ساتھ کسی کے برائی کاموں میں جانے والوں نوجوانوں سنو, اپنے برائی کاموں میں جانے والوں, شراب نوشی کی اڈے میں جانے والوں, زناکاری کے اڈے میں جانے والوں, تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. آج یہاں کسی دوست کا کام نہیں آئے گا. میرے بھائیوں آج ہم اور آپ اپنے دوست کے ساتھ کسی برائی میں چلے جاتے ہیں, کسی برائی کام کرنے لگ جاتے ہیں. غور کرو, جہنم کو یاد کرو میرے بھائیوں. اور میں سے 2 سے 4 آیت کا ترجمہ مفہوم بتا کر میں اپنی جگہ لوں گا. میرے بھائیوں غور کرو, جہنم کو یاد کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اگر جہنم کے بارے میں بتا دیا جائے تو اگر جہنم کے بارے میں سن لو گے, اگر یہ سراغ کر دی جائے تو یہ پوری دنیا جل کر راکھ ہو جائے گی, پوری دنیا جل جائے گی. میرے بھائیوں جہنم سے آج ہم اور آپ نہیں ڈر رہے. جی ہاں, اور 2 سے 4 ہے. جب اذا القوا فيها سمعوا لها شهيدا وهي تفور. جب جہنمیوں کو ڈالا جائے گا تو اس میں وہ دہاڑ کی ہی آواز کو سنے گی. اس حال میں وہ دہاڑ مار رہی ہوگی, وہ جوش مار رہی ہوگی. میرے بھائیوں اس طریقے سے وہ مار رہی ہوگی. میرے بھائیوں جب اس میں اس کو ڈالا جائے گا اس کے بعد وہ فرشتے پوچھیں گے, یعنی جہنم کے داروغے جہنمیوں سے پوچھیں گے, سوال کریں گے. کیا سوال کریں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس میری کتاب اللہ کی کتاب نہیں گئی تھی, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں گئے تھے, کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں گئے تھے, کیا تمہارے پاس کوئی رسول نہیں گئے تھے. میرے بھائیوں وہ کہے گا قالوا بلا قد جاءنا نذیر. ہاں کیوں نہیں, بلکہ رسول بھی آئے تھے, پیغمبر بھی آئے تھے, سب آئے تھے, اللہ کی کتاب بھی آئی تھی. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. بس ہم نے جھٹلا دیا, ہم نے غور و فکر نہیں کیا, ہم نے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کوئی کتاب نہیں ہے, بلکہ تم لوگ تو بڑے گمراہی میں ہو. میرے بھائیوں اس کے بعد وہ کہے گا وقالوا لو كنا نسمع ونعقل
گا کہ کاش کہ اس دنیا میں ہم عقل کو دوڑاتے، کاش کہ اس دنیا میں ہم سنتے اور عقل کو دوڑاتے، عقل و شعور سے ہم کام لیتے، آج اس دنیا میں ہم آج ان جہنمیوں والوں کے ساتھ نہ ہوتے۔ میرے بھائیوں، وہ جہنم پہ اس دن وہ تمام فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے کہ ہاں میں اس جگہ یہ کام کیا تھا، ہاں میں اس جگہ یہ کام کیا تھا، ہاں اس جگہ میں یہ کام کیا تھا، اس طریقے سے گناہوں کا اعتراف کر لیں گے میرے بھائیوں۔ لیکن اس دن وہ گناہوں کا اعتراف کریں گے، وہ گناہوں کو مانیں گے، لیکن اس دن ماننے سے کچھ نہیں ہوگا میرے بھائیوں۔ پھر وہ سوال کرے گا، جنتی لوگ جہنمیوں سے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ما سلککم فی سقر، اور جہنمیوں تمہیں کس وجہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا ہے، تم آج کیوں جہنم میں جل رہے ہو، آج تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو، ارے تم تو میرے ساتھ گھوما کرتا تھا، میرے ساتھ رہا کرتا تھا، میرے ساتھ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، تو نے تو میرے ساتھ ہر جگہ میرے ساتھ کیا کرتا تھا، تم جہنم میں جنت میں کیوں، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ لوگوں، وہ نمازیوں کو چھوڑنے والوں، وہ صرف اپنے گارجن اور صرف بزرگ نماز پڑھنے والوں مسلمانوں سنو، وہ نمازیوں کو چھوڑنے والوں، صرف جمعے کی نماز پڑھنے والوں، اس آیت پر تم قربان ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قالوا لم نک من المصلین، اس دن وہ کہیں گے، اس دن جہنمی لوگ کہیں گے ہم لوگ نمازوں میں سے نہ تھے، اور نمازوں کو چھوڑنے والوں ذرا یاد کرو، اللہ کے فرمان پر غور تو کرو۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، اس دن وہ کہے گا کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے، نمازیوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، صرف بزرگ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، بیٹا کیا کر رہا ہے کوئی پتا نہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے کوئی پتا نہیں، اپنے اولاد کیا کر رہی ہے کوئی پتا نہیں، اپنے گھر والے کیا کر رہے ہیں کوئی پتا نہیں۔ میرے بھائیوں، اس طریقے سے نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا